میں دیکھ کر کے حیران ہو گئی. میں نے پوچھا حضور یہ آپ کا کیا حال ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں, آج میرے حسین کو قتل کر دیا گیا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے وہ مٹی یاد آ گئی جس مٹی کو اللہ کے رسول نے مجھے دیا تھا اور ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو محفوظ کر لو. جس دن یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ لینا کہ میرا نواسا حسین شہید کر دیا گیا. ام سلمہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اس مٹی کو دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی. امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر کے پھولی ابن یزید کا لڑکا پھولی وہ لے کر کے کوفہ جا رہا تھا. راستے میں اسے ایک راہب کا گرجا گھر عبادت خانہ نظر آیا. آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر گرجا گھر کے پاس بیٹھ گیا. راہب گرجا گھر سے باہر نکلا تو دیکھا کہ سڑک پھنس ہوا ہے. تو پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ تو پھولی ابن یزید نے کہا یہ حسین کا سر ہے. کہا کون حسین؟ کہا علی شیر خدا کا لڑکا. تو راہب نے کہا کہ تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو یہ داماد رسول کے نور نظر رکھتے جگر کا سر ہے. تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے ہو کہ یہ ہمارے رسول کے نواسے کا سر ہے. راہب نے پھولی سے کہا یہ سر کو ایک رات کے لیے مجھے دے دو اور تمہیں جب جانے لگنا تو میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا اور یہ سب بھی لیتے جانا. پھولی ابن یزید جس نے درہم اور دینار کے بدلے میں اپنا ایمان بیچ دیا تھا تب وہ انکار کر سکتا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو. سب کو راہب لے گیا, اس نے خوشبو لگایا, موٹی جگہ پر رکھا اور رات بھر امام علی مقام کے سر مبارک کے سامنے وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہا. جب بادشاہ ہوئی امام علی مقام کے سر مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جس نور سے اس کا پورا گرجا گھر پورا عبادت خانہ روشن ہو گیا. پھولی ابن یزید نے جیسے یہ دیکھا اس نے کہا اے حسین آپ بے شک زندہ ہیں اور میں آپ کو بابا بنا کر کے کہتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ کر کے وہ مسلمان ہو گیا. حضرات جب صبح ہوئی تو راہب نے امام علی مقام کے سر مبارک کو پھولی کو واپس کیا, 10,000 درہم دے دیا. اس نعمت کی واپسی پر اس کا دل تو بہت تکلیف رہا تھا لیکن واپسی کے مطابق سر مبارک کو واپس کر دیا. راستے میں پھولی ابن یزید نے جو درہم ملا تھا حالات کھول کر کے دیکھنے کتنے ہو اور جب کھول کر کے دیکھا تو وہ سارے درہم کھنکریاں بن چکی تھی, مٹی کے ٹکڑے بن چکے تھے اور اس کے ایک طرف لکھا ہوا تھا ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. بسم اللہ کو آگے ظالموں کی کردار سے ظالموں کی کاموں سے غافل نہ سمجھو. اور دوسری طرف سے آیت کریمہ لکھی ہوئی تھی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. یعنی قریب ظالم لوگ جان لیں گے انہیں کس طرح پلٹنا ہے. امام علی مقام کا سر مبارک جب ابن زیاد پر وقت کے پاس پہنچا تو ابن زیاد اپنے ہاتھ میں لے کر کے دیکھنے لگا. امام علی مقام کے سر مبارک میں ابھی بھی بہت تعارف تھا. جیسے ہی وہ دیکھنے لگا وہ گھبرا گیا اور گھبرا کر اپنے راز رکھ لیا. اسی وقت امام علی مقام کے سر مبارک سے خون نکلا جو ابن زیاد کی ران پر گرا. اس کے تخت کو اور ران کو چھپا کرتا ہوا تخت پر گرا. تخت کو پار کرتا ہوا زمین پر گرا اور غائب ہو گیا. یہ زخم ابن زیاد کی رانی میں ناسوس بن کر کے زندگی بھر رہا. اس سے اتنی بدبو آتی تھی کہ مجھ کا نافع مانتا تھا, خوشبو لگاتا تھا, لیکن لوگ اس کے پاس نہیں بیٹھتے تھے, نفرت کرتے تھے, چھوڑ کرتے تھے. جس دن ابن زیاد مارا گیا ہے تو ابن مالک اسد نے اسی بدبودار علامت کے ذریعے سے اس کو پہچانا تھا کہ یہی ابن زیاد ہے. امام علی مقام
करबल के कत्ल में छोटे शरीफ हुए थे जितने लोग भी इमाम हाजी मकाम के मुकाबले में करबला के मैदान में गए थे उनमें से कोई नहीं बचा। तकरीबन 6,000 को मुख्तार का हाकम और दूसरे लोग तरह तरह के आजाब में मुब्तला हुए। अपना एक काम फरमाते हैं कि कोई भी दुनिया में नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा जिसने मतलब